انسانوں کی نہیں تھی، غلاموں کی نہیں تھی، اور پھر چھوٹے لوگ کیٹیگری کے لوگوں کی جو اہمیت نہیں تھی، میرے نبی سرکار نے قدم رنجہ فرمانے کے بعد انہی لوگوں کو تقویت عطا فرمائی اور انہی کی قدر و منزلت اور انہی کی اہمیت کو لوگوں کے دماغوں کے اندر بٹھایا کہ اے لوگوں، یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی دنیا میں رہنے کے قابل ہیں، اور ان کی بھی کوئی نام ہے، اور ان کا بھی کوئی دنیا کے اندر کوئی کام ہے، اور ان کی قدر کو جانو، ان کی اہمیت کو سمجھو۔ مالک بے نیاز نے انہیں پیدا جو فرمایا ہے، آخر کوئی نہ کوئی ان کے حصے میں کام رکھا ہے، اور تم ان کی قدر و قیمت کو جانو، اہمیت کو سمجھو، اور پھر ان کو شانہ بشانہ رکھو۔ مالک بے نیاز نے اپنا میلاد اس انداز میں بیان فرمایا اور اپنا طریقہ کار اس انداز میں لوگوں تک پہنچایا کہ لوگ جو جوک در جوک اسلام کے اندر آ رہے تھے، میرے نبی رحمت سرکار نے سبق دے کر انہیں سمجھایا کہ اسلام اتنا عزتیں ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں، دل و جان کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اگرچہ دنیا کے اندر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کے اندر ان کا کوئی معیار نہیں ہے۔ میرے نبی رحمت سرکار نے پھر ان کے معیار کو بھی بتایا، ان کی قدر و منزلت کا بھی اظہار فرمایا، ان کے گیتوں کو بھی گا کر میرے نبی سرکار نے ان کی شان کو بلند فرمایا۔ اور نبی رحمت سرکار نے جب یہی باتیں، یہی حکم نافذ کر دیا، ہمارے ہاں یہ معاشرے کے اندر یہ باتیں ہیں کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی اور یا بہن بیوہ ہو جائے تو وہ کسی کے پاس رشتہ لے کر نہیں جاتے اور اس کو غلط تسلیم کرتے ہیں، غلط تصور دیا جاتا ہے، غلط بات بتائی جاتی ہے اور یہ انا پر یہ بات اتاری جاتی ہے، مگر نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے پاکیزہ دور کے اندر لوگ اپنے بیٹیوں کا رشتہ، اپنی بہنوں کا رشتہ نبی رحمت سرکار کے دربار میں لا کر عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ، میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، یا میری بہن بیوہ ہو چکی ہے، یا میری رشتہ دار بیوہ ہو چکی ہے، ہمیں اس کے لیے رشتہ طلب ہے اور اس کے لیے رشتہ درکار ہے، میرے مہربانی فرمائے کوئی اچھا ہی رشتے کا انتخاب فرما دیں۔ میرے نبی رحمت سرکار فرماتے ہیں، جو اس طرح کی بات لے کر ہمارے پاس آیا کرتے تھے، ہم اپنے صحابہ میں چن کر انتخاب فرما دیا کرتے تھے اور نکاح کر دیا کرتے تھے۔ جب سے یہ باتیں آڑ بن گئی، رکاوٹیں بن گئی اور نظام میں رکاوٹیں حائل ہو گئی، اسی دن سے یہ زمانہ اندھیرے میں گزرنا شروع کر رہا ہے۔ اس وقت اور زمانے کے فرعون تھے، اس وقت بیٹیوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، مگر وہ طریقہ اور تھا۔ آج بھی بیٹیوں کا جنازے نکالے جا رہے ہیں، طریقہ واردات اور ہے، نظام اور ہے اور انداز اور ہے، مگر اسی طرح زمانے کے اندر، اسی طرح اس جہان کے اندر طریقہ واردات مختلف ہو چکا ہے، طریقہ کار بدل چکا ہے، مگر ظلم و زیادتیاں اسی انداز میں، اسی رنگ و روپ کے اندر ہوئی جا رہی ہے۔ کوئی بیٹیوں کا حق کھا رہا ہے، کوئی بہنوں کا حق کھا رہا ہے، کوئی بیٹیوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، کوئی بہنوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، کہیں ماں باپ پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ میرے نبی رحمت سرکار کی دربار گوہر بار کے اندر صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی علامات بتا دیجئے، قیامت کیسے ہوگی اور قیامت کی علامات کیا ہیں؟ میرے نبی سرکار نے فرمایا، قیامت پورے انداز میں بتانا ممانعت کا حکم ہے اور تمہیں واضح طور پر نہیں بتایا جائے گا قیامت کب ہے، علامات کیا ہیں۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا، ان علامات سے چند علامات کا اظہار کر دیا جاتا ہے، جب یہی علامات ظاہر پذیر ہو جائے، انہی کا ظہور ہو جائے، سمجھ جانا قیامت بالکل قریب ہے اور اس کا ظہور ہونے والا ان قریب ہے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے دیوانوں، آپ سرکار نے اپنے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، جب وہ تعلیم اتنا زیادہ ہو جائے، ترقی اتنا عروج پر ہو جائے، اس زمانے میں ہلچل زیادہ ہو جائے
तसलसल जारी हो जाए तो फिर समझ जाना जहां पर बाप और बेटा जहां इकट्ठे मौजूद हों और बेटे की कदर बढ़ जाए, बाप की अहमियत घट जाए और बाप जो है जलील नजर आता हुआ नजर आ जाए और बेटा बाप पर हुक्म करना शुरू कर दे और बाप बेटे की बात मानने को और ताबेदारी करने को तैयार हो जाए, तो समझ जाना ये क़ुर्ब क़यामत की अलामात में से ये भी अलामत है। जब बाप की अहमियत कम हो जाए, बेटे का रुतबा बढ़ जाए, नाम ज़्यादा हो जाए, ये अलामतों में से ये भी अलामत है। मेरे नबी रहमत सरकार ने फरमाया, अल्लाह की गिरफ्त जब आती है अंदाज बदल जाते हैं, तरीक़ाकार बदल जाते हैं, निज़ाम बदले हुए इंसानों पर जब भी गिरफ्त आती है तो मालिक बेनियाज ऐसी गिरफ्त लेता है कि फिर जब मेरे नबी रहमत सरकार ने कदम रंजा फरमाया, पूरी धरती को पाक किया, पूरी धरती को साफ किया, साफ पाक करने के बाद नतायत दिए कि ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी खाला है, ये तुम्हारी फुफी है, ये सारे रिश्ते आप सरकार ने ज़माने को बदलाए। मेरे नबी रहमत फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया, मैं रहबर बन के आया हूँ, मैं हादी बन के आया हूँ, मैं सफ़ीर बन के आया हूँ, मैं खबरें सुनाने वाला, डर पहुँचाने वाला बन के